ہسٹورین ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے چنگیز خان کی 13ویں ایپیسوڈ کے بارے میں۔ منگول سلطان علاؤالدین کی حماقت اور بزدلی کا بدلہ سارے مسلمانوں سے لینے پر تل گئے تھے، اس لیے جو شہر بھی ان کے ہاتھوں فتح ہوتا اس کی تمام آبادی کو قتل کر دیتے۔ اس خون ریزی سے ایک طرف ان کا مقصد لوٹ مار کرنا اور اپنے انتقام کی آگ کو بجھانا اور دوسری طرف ان لوگوں کے حوصلے پست کرنا بھی تھا۔ بہرحال سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ بحیرہ خزر کے ایک جزیرے میں غم اور دکھ کے باعث صدمے سے بیمار ہو کر مر گئے تھے۔ چنگیز خان نے اس کے مرنے کی خوشی منائی، تاہم اسے اس بات کا بھی خوف تھا کہ علاؤالدین خوارزم شاہ کا بیٹا جلال الدین خوارزم شاہ ایک بہادر سپاہی اور ایک جفا کش نوجوان ہے، اور وہ کسی بھی وقت ادھر ادھر بکھرے لشکریوں کو جمع کر کے نہ صرف منگولوں سے اپنی شکست کا انتقام لے سکتا ہے بلکہ چنگیز خان کے لیے خطرہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا چنگیز خان نے اپنے سارے بیٹوں اور سالاروں کو حکم دیا کہ ادھر ادھر پھیل جائیں اور جلال الدین کو تلاش کریں۔ اگر وہ مل جائے تو اسے کسی ایک جگہ نہ ٹکنے دیں تاکہ وہ کہیں منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکر نہ جمع کرنا شروع کر دے۔ اس طرح منگولوں نے بڑی تیزی سے سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے بیٹے جلال الدین خوارزم کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ سلطان علاؤالدین کے مرنے کے بعد مسلمانوں کی حالت انتہائی بے بسی اور لاچاری جیسی ہو گئی تھی، گویا سلطان علاؤالدین کہیں بھی منگولوں کے سامنے جم کر ان کا مقابلہ نہ کر سکا، لیکن اس کا وجود ہی مسلمانوں کے لیے بڑے حوصلے اور بڑے ولولے کی بات تھی۔ اس کے مرنے کے بعد مسلمانوں کے اندر مایوسیاں اور زیادہ پھیل گئیں۔ علاؤالدین خوارزم شاہ کے 5 بیٹے تھے جو اس کی مختلف بیویوں سے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام جلال الدین، اس کے بعد ازلاق سلطان، پھر آگ سلطان، اس کے بعد غیاث الدین اور 5ویں کا نام رکن الدین تھا۔ سب سے بڑا بیٹا جلال الدین بڑا ذہین، دلیر، بڑی شجاعت والا، قابل اور لائق خیال کیا جاتا تھا۔ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ خود بھی اس کی قابلیت اور اس کی جرأت کا صدقے دل سے معترف تھا۔ یہ حقیقت بھی تھی کہ بڑا بیٹا جلال الدین ہی سلطان علاؤالدین کی جانشینی کا حقدار تھا، لیکن بعض غیر ذمہ دار لوگ نہیں چاہتے تھے کہ علاؤالدین خوارزم شاہ کا ولی عہد جلال الدین بنے، اس لیے کہ جلال الدین خوارزم شاہ جلالی مزاج تھا، خود بھی عملی کام کرنے والا تھا اور دوسروں سے بھی ایسی محنت اور جد و جہد کی توقع رکھتا تھا جیسی وہ خود کرتا تھا۔ اس بنا پر اراکین سلطنت نہیں چاہتے تھے کہ جلال الدین جیسا مستعد اور سخت گیر آدمی ولی عہد بن کر سلطان کے بعد حکومت کرے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ من مانی نہیں کر پائیں گے۔ اس سلسلے میں ان غیر ذمہ دار اراکین سلطنت نے ایک چال چلی۔ یہ چال انہوں نے اس وقت چلی جب سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ زندہ تھا۔ اراکین سلطنت نے اس سلسلے میں سلطان علاؤالدین کی ماں ترکان خاتون سے خفیہ طور پر مشورہ کیا کہ کیسے جلال الدین کو جانشین بننے سے روکا جائے۔ ترکان خاتون خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ ولی عہد جلال الدین بنے، وہ ازلاق سلطان کو ولی عہد بنانا چاہتی تھی، اس لیے کہ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کی وہ بیوی جو ازلاق سلطان کی ماں تھی، وہ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کی والدہ ترکان خاتون کے قبیلے سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ لہٰذا سلطان کی والدہ چاہتی تھی کہ اس کے قبیلے کی جو خاتون ہے اس کے بیٹے ازلاق سلطان کو ولی عہد بنایا جائے۔ ان امور کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سازش کے تحت جلال الدین خوارزم شاہ کو نظر انداز کر کے اپنے بیٹے ازلاق کو ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ جس وقت یہ اعلان ہوا اس وقت جلال الدین نے اس رسمی اعلان کو کوئی اہمیت نہ دی اور پہلے سے بھی زیادہ سوتیلی ماں کی خوشنودی اور مزاج کا خیال رکھنے لگا۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی قسط آپ کے پاس بغیر تاخیر کے پہنچ سکے۔